بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انجینئر ابو ذر غفاری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، بڑی امپورٹنٹ ایپیسوڈ چل رہی ہے غفاری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے اور ایپیسوڈ نمبر 4 ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی انویسٹمنٹ ہے یا بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ لازمی جو ہے ایپیسوڈ 1 to 3 بھی اس پلیٹ فارم سے دیکھیں. ناظرین، ہماری جو ٹاپک کے جو ایپیسوڈ چل رہے ہیں وہ اس سلسلے میں ہیں کہ کیا اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، فائل سسٹم میں کرنی چاہیے، رجسٹری انتقال والی چیز لینی چاہیے، کہاں پہ کرنی چاہیے. یہ مکمل ڈیٹیل جو ہے فائل سسٹم کب سے سٹارٹ ہوا تھا، فائل کا کیا مطلب ہوتا ہے، رجسٹری انتقال کا کیا فائدہ ہے، فائل کا کیا نقصانات ہیں اور کہاں سے لینے چاہیے، کس گروپ سے لینے چاہیے. یہ بہت ساری ایک لمبی جو ہے ایپیسوڈ چل رہے ہیں. تو ناظرین، آپ نے تھوڑا سا ٹائم لازمی جو ہے نکالنا ہے. ہر ایپیسوڈ 5-6 منٹ کا ہے. تو ناظرین، یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. تو آپ بعد میں پچھتائیں گے اگر آپ نے یہ ایپیسوڈ مس کیا. اگر آپ کے پاس چھوٹی بھی انویسٹمنٹ ہے یا بڑی انویسٹمنٹ ہے، فیوچر میں آپ نے اب بھی یا مستقبل میں آپ نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے، تو اگر آپ یہ ایپیسوڈ دیکھیں تو آپ کا جو ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں ڈوبے گا. ناظرین، ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ جو نمبر 3 تھا اس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ فائل سسٹم کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، یہ پوری کہانی سنائی تھی. اور فائل سسٹم پہ میں آیا تھا کہ کتنی % جو ہے پاکستان میں فراڈ ہو رہا ہے فائل کے نام پہ، اور فائل کے کیا نقصانات ہیں اور فوائد بھی جو جتنے % ہے وہ بھی بتائے تھے. ناظرین، ابھی تھوڑا سا آج کا جو ایپیسوڈ نمبر 4 میں ہے اس میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا اگر فائل سسٹم میں 80-85% فراڈ ہے تو کیا آپ کو جو ہے رجسٹر کی طرف نہیں جانا چاہیے، انتقال کی چیز کی طرف. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ 10-15% کیا ہے. ناظرین، میں اس وقت میں چاہتا ہوں ایپیسوڈ نمبر 3 میں شاید میں نے یہ کہا بھی تھا کہ میں کچھ سوسائٹی کا نام لوں گا، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کسی سوسائٹی کا نام لیا تو اس سے یہ لگے گا کہ جو ہے اس پلیٹ فارم سے ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں اور کسی کو اچھائی کا نمبر دے رہے ہیں، کہ کسی کے ساتھ ہماری جو ہے کوئی بزنس چل رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہے، اور کوئی جو ہے پروجیکٹ ایسے ہے جس کے ساتھ ہمارا بزنس نہیں چل رہا تو وہ برے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں نے کچھ چیزیں آپ کو فارمولہ بتایا تھا. فارمولہ آپ کا میرا جو ہے لاسٹ 3 ایپیسوڈ میں، ایپیسوڈ 2 یا 3 میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے کیا چیز دیکھ کے فائل خریدنی ہے. وہ فارمولہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اس ایپیسوڈ کو لازمی دیکھے تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی آپ کے ساتھ جو ہے فراڈ نہیں کرے گا. اور آج کی بات یہ ہے، اب میں چاہتا یہ ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو رجسٹری انتقال جو ہے یہ ایک سرکاری پروسیس ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ خریدتے ہیں تو اس کا پہلے انتقال ہوتا ہے آپ کے نام کے اوپر. اور رجسٹری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو رقبہ حدود ہے، جو کہ یہ پلاٹ یہاں پر ہے، ایگزیکٹ لوکیشن جو ہوتی ہے وہ وہاں سے ڈیفائن ہوتا ہے. تو ناظرین، ٹرانسفر انتقال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک 4 کنال کا لینڈ ہے. یہ سپوز یہاں پہ ایک خسرہ نمبر 274 ہے اور یہاں پہ جو ہے 200 کنال کی زمین ہے. تو وہاں سے ایک 4 کنال کا آپ کو ٹرانسفر ہوگی، تو ایک 4 کنال کا ٹکڑا آپ کو ٹرانسفر ہو گیا. لیکن جو رجسٹری ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 4 کنال کا ٹکڑا اس 200 کنال میں کہاں پہ لوکیٹ کرتے ہیں، اس کا مقصد ہے رجسٹری. تو ناظرین، یہ ایک سرکاری پروسیس ہے. یہاں پہ آپ کی محفوظ ہے، اگر آپ کوئی بھی پلاٹ لیتے ہیں تو ان کا پوزیشن لے اور اس کی جو ہے انتقال رجسٹری جو ہے کرائے. تو ناظرین، کہاں پہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا، لوگ فائل کے سسٹم کے اوپر کیوں آئے، ان کی وجوہات کیا ہے. تو وجوہات یہ بھی ہے کہ ناظرین، ڈیولپر جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس 500 کنال کی زمین ہے، وہ فائل کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، وہاں پہ 20,000 فائل بیچیں گے اور 20,000 کی فائل کی پیمنٹ آ کے پھر وہ جو ہے فیوچر میں اسی ہی پیسوں کے اوپر لینڈ پرچیز کر کے آپ کو پلاٹ دیں گے. کیونکہ اگر آپ کے پہلے زمین خریدنی ہے، ان کو ڈیولپ کرنی ہے، اس کے بعد بیچنا ہے، تو آپ کے پاس بہت بڑی سرمایہ ہونا چاہیے اس کام کے لیے. تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپر آج کل ایسے آئے ہیں کہ کل کا جو ہے وہ پراپرٹی کا ڈیلر ہوتا ہے اور ہفتے کے بعد جو ہے وہ ڈیولپر بن جاتا ہے، وہ پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں. وہ ایک چند کروڑ روپے ان کے پاس ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے 200-300 کنال کی زمین لے کے پھر پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو جو ہے دڑ فائلیں بیچتے ہیں اور آگے زمین خرید کے آگے جاتے ہیں. لیکن وہ ایک رسک ہی ہوتا ہے، چاہے ان کی اس میں ایک اور بات بھی ہے. کچھ ڈیولپر ایسے ہوں گے کہ ان کی انٹینشن بہت کلیئر ہوگی، ہانسٹ لوگ ہوں گے. لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ جو فائل سسٹم ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ ہانسٹ رہیں. تو ڈیلیوری جو ہوتے ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سموتھلی پروسیس ہوا ہے، کتنی فائلیں آپ نے بیچی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ڈیفالٹر بھی ہو سکتے ہیں ڈیولپر، کیونکہ وہ جتنی فائلیں بیچتے ہیں لوگوں کو بہت بڑی انسینٹیو دیتے ہیں ڈیلرز حضرات کو. تو وہ ساری انسینٹیو کو ریکور کرنا، اس پہ زمین جو ہے پرچیز کرنا، پھر ڈیولپ کرنا، اور اسی وجہ سے پھر بعد میں
کو یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم آپ سے ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے دوبارہ لیں گے، کیونکہ ان کے ایکسپینسز میٹ نہیں ہوتی۔ آج کل سسٹم یہ ہے کہ سارے ڈیولپر جو ہے ریئلٹر کو جو ہے وہ زیادہ ریبیٹ دے کے اور فائل اس کے زور پہ بیچتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو سب سے پہلے ابھی بات یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ کیا میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جو ہے رجسٹری انتقال کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ لیں یا جو ہے فائل بھی لیں، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بڑی سرمایہ ہے، آپ کے پاس پیسے کچھ زیادہ ہے، سپوز آپ کے پاس 40 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، 80 لاکھ ہے، کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے اور ایک بڑی 30 لاکھ ہے، تو آپ کے پاس اگر اتنی اماؤنٹ ہے تو آپ کبھی بھی فائل نہ خریدیں۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ آپ اسی ہی پیسوں پہ اوپر پوزیشن کا پلاٹ لے لیں۔ اگر آپ کسی فائل سسٹم سوسائٹی میں آپ نے خریدنا ہے تو ایک ایسے ڈیولپر کے ساتھ لیں کہ انہوں نے پوری ہاؤسنگ سوسائٹی کو آباد کی ہو، ایک نام ان کا ہو، ایک برانڈ ہو، اور جو ہے وہاں پہ آپ پلاٹ اپنا پرچیز کریں۔ لیکن اگر آپ کا رینج اتنا ہے کہ ایک سی ڈی اے کے سیکٹر میں اور ایک پی ڈی اے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس جو ہاتھ آباد ایریا ہے، ریگیمال ٹاؤن ہے، اسی طرح جو ہے ایل ڈی اے کے پروجیکٹ ہو گئے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہے، اس طرح سی ڈی اے کے پروجیکٹ ہے، سی ڈی اے کی جی ایف آئی سیکٹر ہے، تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اس جگہ میں جو ہے پلاٹ اپنا پرچیز کریں۔ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ پڑی ہے، لوگوں کی باتیں نہ سنیں کہ وہ آپ سے پیسے مانگے اور اسی پیسے کے اوپر جو ہے آپ کے پاس کروڑ روپے ہے اور کروڑ روپے میں آپ کو جو ہے 20-25 فائلیں پکڑا دیتے ہیں، بعد میں جو ہے آپ اپنے پلاٹ کے پیچھے بھاگے کہ پلاٹ مجھے کب ملے گا، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا۔ تو ناظرین، یہ کبھی بھی نہ کریں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک سرکاری طریقہ کار کے مطابق سی ڈی اے کا ٹرانسفر یا پی ڈی اے کا ٹرانسفر یا ایل ڈی اے کا ٹرانسفر یا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہاں پہ ایک جو ہے سرکاری سوسائٹیز ہو جو پوزیشن میں ہوں وہ خریدنی ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، ساری سرکاری سوسائٹیز کے اوپر بھی آپ نے اعتماد نہیں کرنا۔ کچھ ایسے بھی ہے، جیسے پشاور کی مثال دی تو ریگیمال ٹاؤن، وہاں پہ لوگوں کو 25 سال ہو گئے وہ پلاٹ بھی نہیں ملے۔ تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جو پلاٹ آپ نے پرچیز کرنا ہے، اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ 1 گو میں جو ہے پیمنٹ کر کے پلاٹ پرچیز کر سکتے ہیں، تو آپ نے جو ہے پوزیشن کا پلاٹ خریدنا ہے، اور وہ بھی ایک رجسٹری انتقال والی جگہ یا سی ڈی اے کے جو ہے ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو۔ یہ تو ہوگی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اب ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 4-5 لاکھ روپے، 3-2 لاکھ روپے پیمنٹ ہیں، اور وہ وہاں سے جو ایک فائل خریدنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے قسطیں دے کے فیوچر میں ان کو ایک پلاٹ مل جائے جس میں وہ اپنے بچوں کے لیے گھر بنائیں۔ تو ناظرین، بے شمار ایسے لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے فائل سسٹم میں جو غریب عوام ہے وہ زیادہ مار کھاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے 1-2 لاکھ روپے ان کے پاس ہوتے، 3 لاکھ روپے وہ جو ہے کسی سوسائٹی میں اس پہ فائل خریدتے ہیں اور ماہانہ جو ہے اقساط ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ ہے تو آپ نے تھوڑی سی اماؤنٹ کے لیے یہ کرنا ہے کہ میں نے ایک فارمولہ پہلے بھی بتایا تھا اور آج ایک بار پھر بتاتا ہوں وہ فارمولہ، کہ ناظرین، آپ نے جب فائل خریدنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈیولپر کو دیکھنا ہے۔ آج کل ڈیجیٹلائز دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں بڑا آسان ہے کسی بھی ڈیولپر کو یہ سرچ کر کے چیک کرنا کہ کیا یہ ڈیولپر جو ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی بزنس بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی جو ہے کریڈیبلٹی ایز اے بزنس مین کیا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ڈیولپر بنتا ہے، وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی ایک کاروباری ایک بیک گراؤنڈ ہوگا، ان کے پاس ایک بڑی سرمایہ ہوگا، پاکستان میں انہوں نے کام کیا ہوگا، کچھ پروجیکٹ ڈیلیور کر چکے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے ڈیولپر کی دیکھنی ہے۔ دوسری بات آپ نے سب سے امپورٹنٹ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ڈیولپر کا یہ پروجیکٹ جو فرسٹ پروجیکٹ ہے یا اس سے پہلے بھی اس نے کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ یا کوئی بڑی کمرشل پروجیکٹ یا کوئی فارم ہاؤسز کے پروجیکٹ وہ ڈیلیور کر چکا ہے۔ اگر اس نے کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے، اپنے کسٹمر کو سب کو پلاٹ جو ہے دے چکے ہیں اور ایک سوسائٹی کو آباد کر چکا ہے، تو ناظرین، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ یہ ڈیولپر سے بھی آپ جو ہے فائل پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہے، وہ ہمارے لیے تھوڑا سا آسان ہے کیونکہ ہم مارکیٹ کے بندے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس ڈیولپر کے پاس اتنی لینڈ ہے، اویلیبل لینڈ ہے جس کے اوپر وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، اس کے پاس اتنی زمین ہے یا موجود ہے یا نہیں ہے۔ وہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوتے ہیں، لیکن باقی جو 2 پوائنٹ ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس چیز کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے، کیونکہ کم سرمایہ میں آپ ایک سرکاری انتقال رجسٹری کی چیز جو ہے، کوئی بھی سرکاری ایسی سوسائٹیز اویلیبل نہیں ہے، کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے، لیکن کوآپریٹیو میں آپ کو بات بتا دوں، سارے کوآپریٹیو کا کسی بھی کوآپریٹیو پروجیکٹ کی کوئی مزہ نہیں ہے، نہ کوئی ڈیلیوری دی ہے۔ ایک جو ہے MPCHA سے ملٹی پروفیشنل کوآپریٹیو، اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے کہ لوگوں کو پلاٹ دے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ گلبرگ گرین میں بھی تھوڑا بہت جو ہے، لیکن اس کے بھی کچھ ایسے بلاکس ہیں جو 8-10 سال ہو گئے لیکن کسی کو ڈیلیوری نہیں دی ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی کوآپریٹیو پروجیکٹ ہے، میں کسی کے ساتھ بھی اسٹینڈ نہیں کرتا۔ آج بھی F16 اور G16 کے فائل جو ہے لوگوں کے پاس 15-20 سال سے جو ہے گھر میں پڑی ہے، لیکن اس کے پاس نہ کوئی زمین ہے اور نہ کوئی پلاٹ ہے۔ ناظرین، وہاں پہ اس ایریا میں زمین اویلیبل ہی نہیں ہے
جہاں پہ G16 میں پلاٹ لوگوں کو دیے ہیں وہاں پہ زمین ہی اویلیبل نہیں ہے تو ناظرین کہاں سے پلاٹ دیں گے؟ تو آپ نے صرف ان کو بھی نہیں دیکھنا کہ یہ کوآپریٹیو ادارہ ہے، یہ ایک سرکاری جو ہے گورنمنٹ آف اسٹیٹ جو ہے مانیٹر کرتا ہے، ایک پراپر الیکشن ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی آپ نے نہیں دیکھنا۔ کچھ ایسے بھی ڈیولپر ہے پرائیویٹ جو سرکار سے بھی اچھا کام کرتے ہیں، پروجیکٹ کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے اوپر جو ہے مجھے نہیں جانا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ نام لیں، میں نام لوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے بہترین ہے، اور یہ پروجیکٹ کیونکہ اگر میں بھی نام لوں تو ناظرین جو ہے آپ پھر بھی آپ کو جو ہے سوچنا چاہیے، کیونکہ میں بھی ایک ریئلٹر ہوں۔ تو میں اگر بات کروں گا تو بے شمار ایسے لوگ جو ہے سوچتے ہوں گے کہ یار اس نے اس کا نام لیا، ان کے ساتھ یا تو رائس پارٹنر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ غفاری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہم بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ایز آتھورائزڈ پارٹنر کام کر رہے ہیں۔ لیکن میری جو آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود بھی ورکنگ کریں، بجائے ایک مارکیٹنگ کمپنی آپ کو اپروچ کر کے فون کر کے یہ پوچھیں کہ آپ کو فلانا جگہ پہ آپ کو فائل دلاتے پرچیز کر کے دلاتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، اس پورے ریجن میں الحمدللہ غفاری مارکیٹنگ جو ہے، جو اچھے پروجیکٹ ہے، جو لیگل پروجیکٹ ہے، جن کا جو ہے زمین ان کے پاس ہے، ان کے پاس الحمدللہ ایز سیلس پارٹنر کام کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی انفارمیشن کے لیے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے۔ جو چیزیں میں نے بتائی یہ آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کراچی میں ہم کام نہیں کرتے، ہو سکتا ہے آپ کراچی میں جو ہے کوئی پلاٹ پرچیز کرتے ہیں، تو ادھر کیا ہو سکتا ہے آپ کوئٹہ میں کوئی پلاٹ پرچیز کرتے ہیں، لاہور میں ایسے پروجیکٹ جو ہم نہیں کرتے، کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ پرچیز کرتے ہیں۔ تو ناظرین لازمی نہیں ہے کہ غفاری مارکیٹنگ جو ہے آپ کو سارا چیز دیں، لیکن جو چیز آپ نے پرچیز کرنی ہے آپ نے لازمی دیکھنی ہے، جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا وہ فارمولہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے فائل لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ جو ہے میرے خیال کے مطابق ایک پوزیشن کا پلاٹ، وہ بھی CDA کے سیکٹرز میں یا LDA کے سیکٹرز میں یا PDA پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو آباد جگہ جسے ہاتھ آباد ہے وہاں پہ آپ نے پلاٹ پرچیز کرنا ہے۔ تو ناظرین آج کی دن جو ایپیسوڈ نمبر 4 ہمارا تھا، اور یہ ایپیسوڈ جو چلتے رہیں گے، ہم ریل اسٹیٹ کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دیتے رہیں گے کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہو۔ اس وقت جو ہے ڈیجیٹل دور ہے، بہت بڑے فراڈ چل رہے ہیں، لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی چیز بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، فائل بیچتے ہیں، مختلف چیزیں بیچتے ہیں، اور جو ہے بے شمار چیزیں اس طرح ہو رہی ہے۔ تو ناظرین اس وقت جو ہے اویئرنیس بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی کلونی ٹاؤن بنتی رہی تو آپ جا کے وہاں پہ کوئی پلاٹ پرچیز کرتے تھے، لیکن آج کل جو ہے میڈیا کا دور ہے، آپ کو گھر گھر تک جو ہے پیغام پہنچتا ہے کہ کون سے پروجیکٹ بن رہے ہیں، اور آپ کی جو تصویریں بن رہی ہے، جو ڈیزائن بن رہی ہے وہ بڑی جو ہے اٹریکٹیو ہوتی ہے دیکھنے میں، تو لوگ وہاں پہ جو ہے وہاں سے غلطی کر کے وہاں پہ فائل اور چیزیں پرچیز کرتے ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ نے کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہے تو آپ نے پوری ڈیٹیل جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ان کو اپلائی کر کے اپنی سوچ رکھ کے اپنی پوری انویسٹیگیٹ کر کے وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اور ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، ایپیسوڈ 5، 6، 7 اس طرح آتی رہے گی۔ ری اسٹیٹ ایز اے کنسلٹنٹ ہم کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ ایک اچھی کنسلٹنسی دیں گے۔ آج کے دن میں اس ایپیسوڈ میں نے اپنی کسی بھی پروجیکٹ کا ذکر نہیں کیا، لیکن الحمدللہ غفاری مارکیٹنگ کے اپنے بھی پروجیکٹس ہیں، ٹھیک، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہم کام کریں گے ہماری سب سے پہلی اولین جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے پروٹیکٹ ہو، محفوظ ہو، یہ سب سے سیکیور ہو، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ تو ناظرین کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ نے کنسلٹنسی لینی ہے، آپ نے کوئی پوچھنا ہے، تو یہ جو ہے غفاری مارکیٹنگ کی اسکرین کے اوپر جو ہے اس چینل کے اوپر نمبر چل رہا ہے، اس نمبر کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ غفاری مارکیٹنگ کی جو ہے فیس بک پہ جو ہے پیجز بھی ہے، وہاں پہ آپ وزٹ کر کے جو ہے وہاں مختلف کانٹیکٹس نمبر ہیں، وہاں پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں www.ghafarimarketing.com، وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے کانٹیکٹ نمبر مل جائے گا، اسے بھی آپ مکمل کنسلٹنسی آپ لے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ ابو ذر غفاری، غفاری مارکیٹنگ، اللہ حافظ۔